السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں نے ابھی ایک چینل کریٹ کیا ہے القرآن ریڈنگ کے نام سے، القرآن ریڈنگ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، قرآن سیکھنا اور سکھانا عام ہو جائے، اور کوئی بھائی دنیا کے کسی گوشے میں ہے، کسی شہر میں ہے، اور وہ علم حاصل کرنا ان کے لیے امپاسبل ہو، ان کے لیے آسان نہ ہو، سہولت نہ ہو، تو اس کے لیے آج کل ڈیجیٹل ایک دم آسان ذریعہ ہے کہ یہاں سے آپ اپنے علمی پیاس بجھا سکیں۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ قرآن کی خدمت کو بہتر انداز میں پیش کریں گے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ ہم کو صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بہت سے قواعد کی کتابیں آتی ہیں، گرامر کی، چونکہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے اور اس قرآن کریم کا تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، چونکہ انگلش اور دیگر زبانیں ایسی ہے کہ جن کے تلفظ کے فرق سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، اس کے میننگ میں چینجنگ نہیں آتی ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جن کے تلفظ میں ذرا بھی کمی سے معنی میں چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہی تبدیلی اگر تھوڑی بھاری پڑ جائے تو معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، اور بجائے ثواب کے قرآن پڑھنے سے گناہ انسان کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سبھی انسان یوٹیوب کے ذریعے ہو، چینل کے ذریعے ہو، یا آن لائن کسی بھی ذرائع سے ہو، ہم قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے تختی نمبر 1، مفردات۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ یہ تختی جو ہے اس کو انگلش میں لیسن بھی بول سکتے ہیں آپ، اور ہندی میں پاٹھ بھی بول سکتے ہیں، یا سبق بھی بول سکتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 آگے لکھا ہے مفردات۔ یہ مفردات کیا چیز ہے؟ اس کا تو آپ نے سمجھ گیا کہ لیسن یعنی سبق نمبر 1، سبق نمبر 1 تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اب آگے سبق نمبر تختی نمبر کر کے جو ہے آگے نمبر بڑھتا رہے گا، تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، 3 ایسا کر کے۔ لیکن یہ جو مفردات ہے یہ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہوتا ہے الگ الگ۔ اب چونکہ الف سے یا تک کے جو الفابیٹ سے جو حروف ہے وہ الگ الگ ہے، تو اس لیے ان کو مفردات بولا جاتا ہے۔ پھر مفردات کیوں بولا گیا؟ مفرد بول دیتے، لیکن مفردات اس لیے بولے کہ الگ الگ ہے لیکن بہت سارے ہیں، اس لیے پلورل کا استعمال کیا، جمع کا استعمال کیا، مفردات۔ اگر ایک ہوتا صرف تو بولتے مفرد۔ تو چلیے تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا۔ آپ نے سمجھ گیا ہوگا یہ الگ الگ جو دکھ رہا ہے، کھانا بھی بنا رکھا ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ الگ الگ ہے۔ اگر آپ کو اور بھی بہتر انداز میں سمجھنا ہے تو یہ سمجھے، میں نے ایک نقشہ بنایا ہے، یہ دیکھیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں جیسے انگلش میں لکھتے ہیں اپن ABCD، اسی طریقے سے عربی میں آتا ہے الف، با، تا، ثا، جیم۔ تو اس طریقے سے الگ الگ جو حرف لکھا گیا ہے اسی کو بولتے ہیں مفردات۔ تو پہلا سبق یہی ہے کہ تختی نمبر 1، مفردات، الگ الگ حرفوں کو
مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا۔ بس یہیں تک سبق رہنے دیا جائے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رہے کہ با، تا، سا یہ تینوں کی شکل، تینوں کی جو باڈی ہے وہ ایک جیسی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ نیچے ایک نقطہ با، اوپر دو نقطے تا، اور اوپر تین نقطے ہو جائیں تو سا، شکل ایک ہی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے جیم، ہا اور خا یہ تینوں بھی ایک ہی طرح کے ہیں، تینوں کی شکل اور باڈی ایک ہی جیسی ہے۔ پیٹ میں نقطہ آ جائے تو جیم کہلائے گا، اور خالی رہے تو ہا، اور سر کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا جائے تو اس کو کھا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلا سبق کل۔